أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، ماں باپ کے دل میں بچوں کی محبت کون ڈالتا ہے؟ چیر پھاڑ دینے والے، حملہ کر دینے والے درندے اپنے بچوں پہ حملہ کیوں نہیں کرتے؟ یہی وہ پیار ہے جو ماں باپ کے دلوں میں ڈالتی ہے اللہ ذوالجلال کی ذات ڈالتی ہے. اور پیار کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ اللہ نے دنیا میں نازل فرمایا. بین الجن والانس، جن ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، درندے ہیں. وَبِهَا يَتَعَاطَفُونَ وَبِهَا يَتَرَاحَمُونَ. پوری کائنات میں جو بھی انس، محبت، شفقت، ہمدردی، احساس اسی ایک حصے کا ذریعہ ہے جو اللہ ذوالجلال نے دنیا میں نازل فرمایا. باقی 99 اللہ ذوالجلال نے اپنے گناہگار بندوں کے لیے رکھے ہیں. اور وہ ایک حصہ جو مائی باپ کے اور کائنات کے حصے میں آیا، یہاں دنیا میں مائی باپ کا پیار اولاد کے لیے لفظوں میں ڈھالا نہیں جا سکتا، پھر عرش والے رحمان کا پیار لفظوں میں کیسے ڈھالا جا سکتا ہے؟ یہی وہ بات ہے جو آج کی ہماری گفتگو کی محور لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے بندے، زندگی نافرمانیوں میں کیوں نہ گزری ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ابھی رک جاؤ اور لوٹو اللہ ذوالجلال کی جانب کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. زندگی اللہ کی بغاوت میں گزری ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، منمانی میں گزری ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ کو لگے کہ ماضی میں سوائے اندھیروں کے تو کچھ نہیں ہے، پھر بھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ ہونا. ہاں، ضمیر اگر جھنجھوڑ کے سوال کرے کیا اب بھی تیری نجات ہو جائے گی؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. جس طرح اللہ کی شان ہماری سوچ اور عقل سے اونچی ہے، اللہ کی مغفرت اور بخشش بھی میری اور آپ کی عقل کے زاویوں سے بڑی اونچی ہے. آپ گناہ بھی کتنے کر سکتے ہو اور کتنے گناہ کر چکے ہوں گے آپ، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑوں سے زیادہ، یا آسمان کے ستاروں سے زیادہ. میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، زمین سے لے کے آسمان تک کی بلندی 500 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ فاصلہ بھی روشنی جیسی رفتار سے طے کیا جائے. اگر زمین سے آسمان تک کا خلا گناہوں سے بھرا ہو، ہاں
تم لوٹو اللہ ذوالجلال کی جانب. انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ. جتنے گناہ لے کے آؤ گے میرا رب اتنا ہی بخشش کا سامان لے کے آئے گا. کس لیے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ الہ العالمین. یہ تیرے بندے پوچھتے ہیں ہم کیوں مایوس نہ ہوں؟ اللہ تیری رحمت سے کس وجہ سے مایوس نہ ہوں؟ میرا رب یہ پیغام دیتا ہے قرآن مجید میں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے میرے پیارے حبیب، میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اللہ ذوالجلال بڑے بخشنے والے ہیں اور اپنے بندوں پہ بڑا ہی رحم کرنے والے ہیں. کبھی اس انداز میں گنہگار بندوں کے لیے رحمت کی ایک کرن پیش کی، ان ربی رحیم ودود. اللہ ذوالجلال اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والے ہیں اور اپنے بندوں پہ بڑی مہربانی اور رحم کرنے والے ہیں. اور تیسرے مقام پہ فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. کبھی ان لفظوں میں امید بندھائیے، الا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ. اور کہیں فرمایا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. جبکہ یہ بھی انداز میرے اور آپ کے لیے اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں واضح فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اور کہیں ان رحمتی سبقت غضبی، میرے غصے پہ سبقت لے گئی میری رحمت. فرمایا ان رحمتی تغلب غضبی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال بیان فرمائی صحیح بخاری میں 5999 نمبر. ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کتنی تڑپ رکھتے ہیں. بچہ اگر گم ہو جائے، ماں باپ سے جدا ہو جائے، ماں باپ کے تڑپنے کا تصور آپ خود کر سکتے ہیں. بچے کی جدائی میں ماں باپ کے رونے کا اور بے چینی کا اور تصور کرنے کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اولاد کی جدائی ماں باپ کو کس طرح رلا دیا کرتی ہے. قیدی عورتوں میں سے ایک قیدی عورت تھی. بچہ گم ہو جاتا ہے، کبھی دائیں دیکھتی ہے کبھی بائیں دیکھتی ہے. کس طرح ماں کی ممتا تڑپی ہوگی اور بچے کی تلاش میں مارے ماری پھری ہوگی. اچانک اپنے بچے پہ نظر پڑتی ہے، اس کو اٹھاتی ہے. جس طرح ماں اپنے بچے سے لپٹتی ہے، اس کو پیار کرتی جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام یہ منظر دیکھتے ہیں اور والدہ کا وہ تڑپنا دیکھتے ہیں، خوشی کا وہ انداز دیکھتے ہیں جب اپنے بچے کو پکڑتی ہے. فرمایا اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار. میرے صحابہ، یہ ماں پسند کرے گی کہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ قلنا لا واللہ وہی تقدر علی اللہ تطرحہ. جہاں تک ممکن ہوگا ماں تو اپنے بچوں کے لیے اپنی جان داؤ پہ لگا دیتی ہے. رسول اکرم فرماتے ہیں للہ ارحم بعبادہ من هذه بولدها. اتنا پیار یہ ماں اپنے بچے سے نہیں کرتی جتنا عرش والا رحمان اپنے گنہگار بندے سے محبت کرتا ہے.
ہمارے پیچھے ماں باپ کا ہاتھ ہو، حوصلہ ہوتا ہے۔ جب عرش والا رحمان ہے میرے اور آپ کے پیچھے تو ہمت کیوں ہارتے ہو؟ یہ جملہ ہے میرے اور آپ کے لیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے گناہوں کو دیکھ کے مایوس نہ ہو جائیے، آگے بڑھیے اللہ ذوالجلال کی جانب توبہ و استغفار کے ساتھ ابھی ارادہ کیجئے اور پکا ارادہ کیجئے، بقیہ زندگی گزرے گی اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزرے گی۔ آپ جانتے ہیں قتل کتنا بڑا جرم ہے، توبہ کیے بغیر اگر اس شخص کو موت آ جاتی ہے، فرمایا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس نے کسی کو ناجائز قتل کیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اس پہ اللہ کا غضب ہے، ولعنہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے، وأعد له عذابا عظیما، اور بہت بڑا عذاب ہے۔ فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک بندے کا قتل پوری کی پوری انسانیت اور آدمیت کے قتل کے مترادف ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور ایک بندے کی زندگی پوری کی پوری انسانیت اور آدمیت کی زندگی کے مترادف ہے۔ ایک شخص جو ایسی جرت کرتا ہے کسی بندہ مومن کو قتل کر دیتا ہے، بندہ مومن کی عظمت تو بیت اللہ کی عظمت سے بھی زیادہ ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں 99 آدمیوں کا قاتل، دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، سوال کرتا ہے، کہنے والے نے کہا بھائی 99 آدمیوں کے قاتل ہو، غصہ آتا ہے، اسے بھی پورا کر دیا، 100 آدمیوں کا قاتل ہے، اب نکلا ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہے، کسی عالم ربانی کے پاس پہنچا، کہا فلاں نیک بستی ہے، آپ وہاں چلے جاؤ، توبہ کرو، اللہ ذوالجلال بڑا ہی غفور ہے، بڑا ہی رحیم ہے، میں اور آپ کیوں مایوس نہ ہوں؟ اللہ ذوالجلال کی رحمت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ جا رہا تھا، ابھی راستے میں تھا کہ موت نے آ لیا، رحمت کے فرشتے بھی اترتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی اترتے ہیں، فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ رب کی رحمت تھی، کس طرح اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہے، فیصلہ سنایا جاتا ہے، فیصلہ کیا جاتا ہے، جگہ کا ماپ لے لے، جس جانب جا رہا تھا زمین کو حکم ملتا ہے سکڑ جانے کا، یوں اللہ ذوالجلال کی رحمت اس کو اپنے دامن میں سمیٹتی ہے۔ ابھی جا ہی رہا تھا کہ اللہ ذوالجلال جنت کا مہمان بنا دیتے ہیں، کس لیے کہ نیت کر چکا تھا، ارادہ کر چکا تھا، مجھے لوٹنا ہے اللہ ذوالجلال کی جانب، میرا اور آپ کا لوٹنا میرے بھائیوں اللہ ذوالجلال کو کس قدر محبوب ہے اور کس طرح میرا رب رحمت کی برکھا برسا دیتا ہے۔ ایک شخص آخری لمحات میں اپنے بچوں کو اکٹھا کیا، کہا زندگی منمانی میں گزری ہے، میں مر جاؤں تو مجھے اس انداز سے جلا دینا اور میری راکھ کو ہواؤں میں پانی میں بہا دینا، ہواؤں میں اڑا دینا کہ یوں بات ہی ختم ہو جائے گی، لیکن نہیں سمجھا میرا رب تو بڑی قدرت والا ہے، اسی طرح جلا دیا گیا، ہواؤں میں اڑا دیا گیا، پانی میں بہا دیا گیا۔ میرے رب نے کھن کا لفظ بولا، یوں ہواؤں سے پانیوں سے راکھ ملتی ہے، یوں ہی بندہ اللہ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے۔ کہا کس لیے، کیوں ایسا کیا؟ یہ آدمی بولتا ہے من خشیتک یا رب، یا اللہ
صرف تیرے ڈر کی وجہ سے. جب دل میں خوف آیا، اللہ ذوالجلال کا خوف آیا، فرمایا تو نے میرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا ہے. جس بندے کے دل میں رب کا خوف آ جاتا ہے پھر میرا رب اس طرح معاف کر دیتا ہے، اس بندے کے لیے اللہ ذوالجلال جنت کا اعلان فرما دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو. دل میں جب اللہ کا خوف آتا ہے نا میرے بھائی، ندامت کے کچھ آنسو نکلتے ہیں. اللہ ذوالجلال کس طرح اس پہ معافی کا قلم پھیر دیا کرتے ہیں. کیا کچھ نہیں تھا کفل کی زندگی میں، ہمارے معاشرے میں اخلاق سے گرے ہوئے آدمی کا آپ تصور کر سکتے ہیں. زندگی زناکاری میں، سود خوری میں، شراب خوری میں، ظلم و زیادتی میں، فخر و غرور، تکبر اور گھمنڈ میں، ناجائز قبضے میں، موسیقی اور ایسی ہی محفلوں میں ظلم اتنا تھا کہ لوگ مرنے کی دعا کرتے تھے. ہاں کس طرح ایک لاچار عورت غربت کی ماری ہوئی، بھوک کی ستائی ہوئی، بلکتے بچوں کو دیکھ نہ پائی تھی، کسی کفل کے پاس پہنچتی ہے، وقت کا تعین ہوتا ہے، کچھ رقم اس کے حوالے کرتا ہے، وہ عورت معینہ وقت پہ پہنچتی ہے، کس طرح وہ روتی ہے، نڈھال ہوتی ہے، ذہن میں تصور ابھرتا ہے، خیال آتا ہے میری تو ساری زندگی نافرمانی میں گزری، لیکن یہ ہے کہ اس کا رونا اور رونا ختم ہی نہیں ہوتا. سوال کیا، کہا رونے کی وجہ یہ ہے ساری زندگی اللہ ذوالجلال نے نوازا. آج میں اتنی مجبور تھی، بچوں کی بھوک کی ستائی ہوئی کہ آج میں یہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہوگی. اللہ سے ڈرتی ہوں. نہ جانے کون سا جملہ کفل کے دل پہ گزرتا ہے، اس عورت کو جانے دیا کس انداز سے میرے بھائیوں وہ کفل اللہ کے سامنے رویا ہوگا، کس طرح اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہوگا، کیسے وہ سجدے میں گڑ گڑایا ہوگا، کس انداز سے وہ رویا ہوگا. لوگ سمجھتے تھے کہ مر گیا ہے، ہاں شکل بھی تبدیل ہو چکی ہوگی، لیکن میرے رب نے ساری دنیا کے لیے یہ الفاظ پیغام بنا دیے، قد غفر اللہ الکفل. نہیں، یہ کفل کا ایک رات کا رونا کام کر گیا کہ اللہ ذوالجلال نے ایسے شخص کو بھی معاف فرما دیا ہے. میرا اور آپ کا لوٹنا میرے بھائیوں، حالات کتنے ہی نازک کیوں نہ ہو، اندھیرے کتنے ہی گہرے کیوں نہ ہو، کہنے والے تو پھر اپنے انداز سے یوں بھی کہتے ہیں نا، سیدنا یونس علیہ السلام تھے، کتنے اندھیرے تھے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، پانی اور پانی کی گہرائی کا اندھیرا، آسمان پہ گہرے بادلوں کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، اور اتنے اندھیروں میں زبان پہ کیا جملے آئے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، ظلم کیا ہے میں نے، اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، تیری ذات تو پاک ہے. یہ بول نکلے تھے. اللہ ذوالجلال نے کس طرح ان اندھیروں سے نجات عطا فرمائی تھی. میرے اور آپ کے لیے قرآن مجید میں اس قصے کو بیان کرنے کے ساتھ درس یہ دیا، زندگی میں اس سے بھی گہرے اندھیرے کیوں نہ ہو، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، کوئی حوصلہ بڑھانے والا نہ ہو، آپ دل سے پڑھ لیجئے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ دعا پڑھتا ہے لا الہ
इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। जैसे भी अंधेरे हों अल्लाह जुल जलाल इसे रोशनी में बदल दिया करते हैं। और इस दुआ के बारे में तो ये भी फरमा दिया, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका इब्नु अब्दिका इब्नु अमतिक नासियती बियदिक मादिन फिया हुक्मुक अदलुन फिया क़दाउक अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक सम्मैत बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फी किताबिक औ अल्लमतहु अहदन मिन खल्क़िक औ इस्तअसरत बिही फी इल्मिल गैब इंदक अन तजअलल क़ुरआनल अज़ीम रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी व गम्मी। जो शख्स ये दुआ पढ़ता है अल्लाह जुल जलाल इसकी परेशानियों को भी खुशियों में तब्दील फरमा दिया करते हैं। इंसान के आने की देर है। ये तो दुनिया है ना मेरे भाइयों, यहाँ किसी से मुआफी मांगने के लिए जाए, हाँ किस तरह का बर्ताव हुआ करता है, लेकिन मखलूक और खालिक का फर्क यही है, यहाँ जुमलों का तबादला नहीं होता है। यहाँ जब कोई मुआफी मांगने के लिए आता है ये कहकर एहसान नहीं जतलाया जाता कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, घबराओ नहीं, कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, हाँ जो तूने किया है ना मुझे इसका दुख बड़ा है, यहां तो मैं था लेकिन किसी और के साथ ऐसा मत करना। आपको जरा भी याद नहीं रहा कि मैं तेरा वालिद था, मैं तेरी वालिदा थी, मैं तो तेरा भाई था। ये जुमले मखलूक बोला करती है, लेकिन रहमान खालिक मालिक राज़िक कितना गफूर है, कितना रहीम है। जिंदगी के जौन से लम्हे भी मैं और आप लौटते हैं अल्लाह जुल जलाल की जानिब लौटते हैं। मेरा रब किस अंदाज से अपने इस बंदे पे रहमत की बरखा बरसा दिया करता है, किस लिए कि उसने पैगाम ही ये दिया है, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। और अंदाज ऐसा अपनाया हुआ है, अमाल ऐसे दिए हुए हैं, इशारतन सिर्फ दो अमाल की जानिब इशारा करता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अपने सहाबी अबू उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा, सिलसिला अस्सहीहा में 2578 नंबर रिवायत। आप जिक्र कर रहे थे, कहा अबू उमामा क्या कर रहे हो? कहा अल्लाह का जिक्र कर रहा हूं। फरमाया तुम्हें ये अपनी जुबान से बोलना चाहिए, सुब्हानल्लाहि अदद मा खलक व सुब्हानल्लाहि मिलअ मा खलक व सुब्हानल्लाहि अदद मा फिल अर्दि वस समा व सुब्हानल्लाहि मिलअ मा फिल अर्दि वस समा व सुब्हानल्लाहि अदद मा अहसा किताबु व सुब्हानल्लाहि अदद कुल्लि शै व सुब्हानल्लाहि मिलअ कुल्लि शै। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह के साथ ये जुमले दोहराने हैं। एक मर्तबा ये दुआ पढ़ोगे अल्लाह जुल जलाल सवाब जो अता फरमाएंगे वो इस तरह है कि जिस तरह 24 के 24 घंटे तेरे गुजरे हैं अल्लाह जुल जलाल का जिक्र करते हुए गुजरे हैं। ये इनाम अल्लाह जुल जलाल ने मेरे और आपके लिए रखे कि ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, मायूस नहीं होते, लौटते हैं अल्लाह जुल जलाल के जानिब। सैयदा उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सुनन इब्ने माजा में 3810 नंबर रिवायत फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, वदअफ्तु कमजोर हो गई हूँ, वबदुनतु जिस्म भी भारी हो गया, पहले वाली ताकत नहीं है, मैं क्या करूं? कहा कब्बिरिल्लाह मिअत मर्रा,
100 مرتبہ الحمدللہ بول لیجئے، اللہ ذوالجلال اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے خرچ کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ واحمد اللہ 100 مرہ، 100 مرتبہ الحمدللہ اگر زبان سے نکلے، 100 جانور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا میرا رب ثواب لکھ دے گا۔ وسبح اللہ 100 مرہ، اگر سبحان اللہ 100 مرتبہ نکلے، 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب میرا رب لکھ دیا کرتے۔ اور صحیح بخاری 6405 نمبر روایت فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، کسی بھی دن میں آپ 100 مرتبہ پڑھ لیتے ہو، حطت خطایا وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، اللہ سارے کے سارے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من حالہ اللیل ان یکابدہ، دن بھر کا تھکا ہوا تہجد پڑھ نہیں سکا، کہا تہجد سے عاجز آ گئے ہو، یا اللہ کی راہ میں تلوار اٹھانے سے عاجز آ گئے ہو، ہاں اپنی زبان سے تم کثرت سے بولو سبحان اللہ وبحمدہ، مال اللہ نے دیا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی عاجز آ گئے ہو، یہ کثرت سے بولتے رہو سبحان اللہ وبحمدہ، جتنا آپ دل سے بولتے ہو فإنها أحب إلى الله من جبل ذهب ينفقه في سبيل الله، تم ایک بار زبان سے بولو گے سونے کا پہاڑ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے کہ میں اور آپ اپنی زبان سے ان جملوں کو بولیں سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو اللہ ذوالجلال کی رحمت کی امید دل میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی عملی شکل کہ امید جتنی اونچی ہوتی ہے اتنے ہی یہ بندہ لوٹ کر کے اللہ ذوالجلال کی جانب آتا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں رب کی جانب لوٹنے کی، توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانی والشکر له علی توفیقہ وامتنانی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشانی، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔ اللہ ذوالجلال کی رحمت کو لینے کے مختلف طریقے جن پہ میں اور آپ چلتے ہوئے اللہ ذوالجلال کی رحمت کا سامان کرتے ہیں، قرآن مجید کو سننے کے ساتھ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، دل میں اللہ کا خوف بٹھانے کے ساتھ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، زبان پہ استغفر اللہ کا ورد کر کے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، حسن اخلاق کے ساتھ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنے کے ساتھ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ مختلف طریقے ہیں اللہ ذوالجلال کی رحمت کو لینے کے۔ یہاں پہ ایک اور بات آپ احباب گرامی کے سامنے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، دلائل سے ہٹ کر کے، یہ زندگی کا تجربہ ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرا تجربہ ہے میرے بھائیوں، دعا کیجئے جن کے والدین زندہ ہیں
اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے رخصت ہو چکے ہیں اللہ ذوالجلال اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ کبھی کبھی تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، دعا کے ساتھ، مختلف نیکیوں کے ساتھ محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ ذوالجلال کی رحمت کی برکھا برستی ہو۔ جب والدین سے درخواست کی جاتی ہے، وہ سامنے بیٹھ کے ہو، وہ قول کے ساتھ ہی ہو، والد گرامی سے بابا میرے لیے دعا کرے، والدہ سے درخواست ہو ماں میرے لیے دعا کرنا، یقین جانے ادھر زبان حرکت کرتی ہے، ادھر زبان حرکت کرتی ہے، ایسے تصور میں آتا ہے جیسے اللہ ذوالجلال نے واقعتاً ہی رحمت کی برکھا برسا دی ہو۔ تو جہاں میں اور آپ اللہ کی رحمت کی امید لگاتے ہیں، وہاں اچھے انداز سے والدین کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، ان کے احترام میں، اکرام میں۔ وہاں یہ بھی دعائیں لیا کیجیے والدین سے، اپنے والد سے، اپنی والدہ سے، میرے لیے دعا کیجیے اللہ مجھے معاف فرمائے، اللہ میری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ اور دوسرا طریقہ میرے بھائیوں، جو حیرانی کی حد تک اگر میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے، اللہ کی رحمت یوں اس بندے کو سمیٹ لیا کرتی ہے، دل میں اخلاص پیدا کر لیجئے، اخلاص پیدا کر لیجئے۔ جتنا آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص بنا لیتے ہیں، اے اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھنے آیا ہوں، یا اللہ تیرے گھر میں میں صرف تیرے لیے آیا ہوں، میں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں آیا کہ کوئی اپنی زبان سے کہے کہ بڑا نمازی ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے۔ ہاں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیجئے، یا اللہ انسانی بشری تقاضا ہے، دل میں کوئی تصور آ بھی جائے تو میرا اس پہ اختیار نہیں ہے، لیکن میں تیرا ہونا چاہتا ہوں، تیرے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی نیکی جس میں آپ اس بات میں کامیاب ہو جاتے ہو، نیت کو خالص بنا لیتے ہو، اللہ تیرے لیے کر رہا ہوں، دنیا کے لیے نہیں کر رہا، یہ ایسا عمل ہے میرے بھائیوں، ادھر انسان اپنی نیت کو خالص کرتا ہے، یقین جانے اللہ کی رحمت اس بندے کو ڈھانپ لیا کرتی ہے۔ جہاں میں اور آپ اللہ کی رحمت کو لینے کے مختلف بہانے تراشتے ہیں، وہاں ان دو باتوں کو لازمی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ ماں باپ سے دعائیں لیجئے، دعائیں لیجئے، اور اپنی نیت کو خالص بنا لیجئے۔ رحمت لینے کا ایک طریقہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ کسی بیمار کی بیمار پرسی بھی ہے۔ ہماری جماعت کے صفے اول کے ایک بھائی بیمار ہیں، انتظامیہ کی جانب سے جن کے لیے دعائے خاص کی درخواست ہے، اور بھی جتنے بیمار ہیں ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں ہسپتالوں میں، گھروں میں، کاملہ عاجلہ شفا عطا فرما۔ الہ العالمین جو پریشان ہیں پریشانیاں دور فرما، جو تنگ حال ہیں تنگیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضے اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، سیاکار ہیں، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، یا اللہ لاکھوں گناہوں کے اندھیرے جو ہمارا ضمیر تو ہمیں جھنجھوڑتا ہے، لیکن دنیا کے سامنے وہ کھل کے کتابچہ عیاں ہو جائے۔ دنیا میں ہم ڈرتے ہیں، آخرت کی ضلالت اور رسوائی کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یا اللہ جس طرح دنیا میں پردے ڈالے ہیں، آخرت میں بھی پردے ہی ڈال کے رکھنا۔ الہ العالمین ہم مجبور ہیں، لاچار ہیں، دعا کرتے ہیں ہمارے لیے تو آسان بنا،
کہ ہم تیرے ہو کے زندگی گزارے، ہم تیرے ہو کے زندگی گزارے، تیرا ہو کے جینا چاہتے ہیں، تیرا ہو کے مرنا چاہتے ہیں۔ الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور جو مامور ہے ظاہری طور پہ ان کے گھر بار مال و جان میں برکت عطا فرما، جو مظلوم قید میں ان کے رہائی عطا فرما۔ الہ العالمین قبر کی وحشت، تاریکی، تنہائی اور عذاب سے بچا، اور جنت الفردوس میں اپنے دیدار کے مستحق بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔